قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، یعنی مقصد بعثت رسالت اور ایمان بالرسالت، اس کا تقاضا کیا ہے اور یہ ہے کیا؟ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے کے حوالے سے بڑا خوبصورت کسی نے نشاندہی کی کہ وہ زمانہ کیسا تھا، اس زمانے کے لوگ کیسے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ یہ اس زمانے کی حالت تھی۔ اب ایسے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جب ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، جو انہی میں سے ہے۔ اب جو ذمہ داریاں ہیں رسالت کی، ان ذمہ داریوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی ذمہ داری اور پہلی حکمت اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ طہارت ظاہری پاکی کو کہتے ہیں اور تزکیہ اندر کی پاکی کو کہتے ہیں، باطنی پاکی کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دینا، والحکمہ، انہیں حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں، جو مقاصد ہیں آپ کے بھیجے جانے کے، ان کو اللہ نے بیان کیا۔ بنیادی ذمہ داری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ قرآن نے واضح طور پہ ذکر کی۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اس کی آواز کم کرو، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اب یہاں صرف قرآن پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بات یاد رکھیے گا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی رب نے آپ کی طرف اتارا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ صرف قرآن پہنچانے کی ذمہ داری نہیں کہ آپ نے صرف قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب اگر یہاں یہ جملہ ہوتا کہ آپ صرف قرآن لوگوں کو سنا دیں تو اس سے ابہام یہ پیدا ہونا تھا کہ قرآن کے علاوہ جو باتیں ہیں، قرآن کے علاوہ جو معاملات ہیں، قرآن کے علاوہ جو تعلیمات ہیں، وہ منزل من اللہ نہیں ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ اس بات کو واضح کر رہی ہے، یہاں یہ آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر لفظ، ہر جملہ منزل من اللہ ہے۔ اب جب یہ عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا تو اب یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں کسی بھی حکم کو چھپایا نہیں۔ اب اگر اس آیت کو آپ یاد رکھیں گے تو پھر وہ ابہام بھی دور ہو جائے گا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر آپ نے بات کو ظاہر نہیں کیا، چھپا لیا۔ جس طرح ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں آپ نے لکھنا تھا، لیکن لوگوں کا دباؤ آپ نے اپنے اوپر لیا اور آپ نے خلافت کا لکھ کر نہیں دیا۔ تو جو منزل من اللہ احکام ہیں قرآن نے بیان کیا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو آپ نے کوئی بھی بات چھپا کر رکھی نہیں، ایک بات۔ اور دوسرا قرآن کریم واضح فرما رہا ہے سورہ نحل میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ جو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، یہ نازل کیا ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہے اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا اور ذکر کو، قرآن کو، قرآنی احکامات کو کھول کر بیان کرنا۔ اب ہم نے جو ابتداءً قرآن کریم کی آیہ مقدسہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بطور معلم کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ کرنے کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی، ان سے جو بات نکلتی ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس سے نتیجے کیا کیا نکلتے ہیں؟ اس سے پہلا نتیجہ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بغیر پڑھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ سب سے پہلے تلاوت کس نے کی؟ آپ نے تلاوت کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے۔ گویا آپ کی تلاوت کے بعد ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ کی تلاوت سے پہلے ہمیں کسی کا پتہ نہیں، جس کی آپ نے تلاوت کر دی وہ قرآن، تو گویا آپ کی تلاوت کے بغیر قرآن پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ دوسرا، آپ کی تشریحات کے بغیر قرآن سمجھنا بھی ممکن نہیں۔ جس کی تشریح آپ کر دیں وہ تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جس کی تشریح آپ نہ کریں اس کو سمجھنا بھی ممکن نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی قرآن عربی زبان میں نازل ہو گیا تو اس کو کسی استاد کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی استاد کی، کہ استاد کی ضرورت ہو اسے سمجھنے کے لیے۔ لوگ عام طور پہ اس کو غلط طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جی اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاذ کی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن کریم ایسی واحد کتاب ہے، آپ دنیا داری کی بھی کوئی کتاب لے لیں تو بغیر استاذ کے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو بغیر استاذ کے کیسے سمجھا جا سکتا؟ تو قرآن کریم آسان ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جی اس کو بغیر کسی استاذ کے آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ عربی دان تھے، فصاحت و بلاغت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن کریم کی آیات، متعدد آیات ہیں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان ان لفظوں کی تشریح نہ کر سکے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تیسرا کہ قرآن کریم سے جو بھی حکمت کے پہلو اخذ کیے جاتے ہیں وہ رسول اللہ کی رہنمائی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چوتھا کہ آپ ظاہری اور باطنی طہارت اگر چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے طریقے کو اپنائیں گے تب وہ طہارت آپ کو مل سکتی ہے، وگرنہ وہ طہارت آپ کو مل نہیں سکتی۔ اب آگے چلیں۔ اب قرآن کریم نے جو آپ کی حیثیت کو بیان کیا وہ کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، وہاں فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجا، اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، کتاب کی تلاوت کرنا، کتاب کی تعلیم دینا،
حکمت کا علم سکھانا، حکمت کی باتیں بتانا، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرنا۔ قرآن کریم نے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو منصب ہے، اسے 4 جگہوں پر بیان کیا اسی حیثیت سے۔ کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ان کا تزکیہ کرنا، یہ 4 باتیں قرآن کریم نے انہیں بیان بھی 4 جگہوں پر کیا۔ سورہ بقرہ میں ذکر کیا آیت نمبر 129، اور سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 151، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اب یہ جو حکمت بیان ہوئی، پہلی حکمت یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکالنا اور رب کی بندگی میں لا کر کھڑا کرنا، پہلی حکمت۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ یہ بات بیان کرتی ہے کہ اس زمانے میں جہالت اتنی تھی کہ اگر طہارت کے حصول کے لیے چند ڈھیلے اٹھا لیے، جانتے ہیں نا پہلے وقتوں میں چند ڈھیلے اٹھائے تو ان میں سے ایک ڈھیلے کو معبود مان لیا، یعنی شرمگاہ کے صاف کرنے کے لیے ڈھیلے اٹھائے جاتے تھے مٹی کے، تو ان میں سے ایک کو خدا مان لیا، باقیوں کے ساتھ طہارت حاصل کر لی۔ تو یہ اس زمانے کا حال تھا۔ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر رب تعالیٰ کی بندگی میں لانا، اس کا بھی ذکر قرآن کریم نے کیا۔ سورہ نحل میں فرمایا ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہی اس لیے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، تاکہ اللہ کی۔ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لانا۔ دوسری حکمت کہ رسول بھیج کر لوگوں پر حجت قائم کر دی، تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا۔ اسے بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا سورہ نساء میں کہ رسلا مبشرین و منذرین، جو رسول بھیجے گئے بشیر اور نذیر بنا کر اس لیے بھیجے گئے، یکون للناس علی اللہ حجہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک حجت قائم ہو جائے۔ تیسری حکمت، ایسے امور غیبیہ کا بیان لوگوں کے سامنے کرنا جہاں تک لوگوں کی عقل کبھی بھی پہنچ نہ سکے۔ ہمیں پتہ ہے جنت کا، ہمیں پتہ ہے دوزخ کا، ہمیں پتہ ہے کرامن کاتبین کا، آج تک ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ یہ امور غیبیہ۔ مردہ قبر کھول بھی دی جائے، مردہ ہمارے سامنے بھی آ جائے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی کیفیات کیا ہے۔ آپ قبر کھودتے ہیں، وہ اتنی کی اتنی ہوتی ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مطابق وہ تاحد نگاہ کشادہ بھی ہے، انگلیوں سے انگلی ملا کر اشارہ بھی کیا گیا، تنگ بھی ہے۔ یہ امور غیبیہ ہیں۔ حکمت رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی حکمت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسانوں کو غیبی امور کے بارے میں بتانا جن تک انسان کی عقل کام نہیں کرتی، پہنچ نہیں سکتی۔ کیسی دریا دلی ہے ان لوگوں کی کہ جس رسول نے لوگوں کو غیبی امور بتا دیے، اس رسول کے بارے میں بحث ہو رہی ہوتی جی اسے غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ساری کیا ہیں؟ غیبی امور ہے نا یہ سارے۔ ان کو آپ حواس خمسہ سے، جو چیز حواس خمسہ سے جانی نہ جا سکے وہ غیب میں آ جاتی، علوم غیبیہ میں۔ اب جن چیزوں کو آپ حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے، ان کا بتایا بھی آپ کو کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اسی ذات کے بارے میں بحث یہ ہوتی جی آپ کو یہ علم تھا کہ نہیں تھا۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ چوتھی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لوگوں کے لیے عملی نمونے کے طور پہ وہ سارے معاملات سر انجام دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایسے ایسے یہ معاملات کیے جائیں گے۔ اور پانچویں حکمت ان کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اب یہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو حکمت ہے اس کا معاملہ۔ اب اگلا
کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایمان بالرسالت سے جو بات ہم نے نکالنی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی قرآن بیان کرتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. ہر امت میں ڈرانے والے آتے رہے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے پھر صرف ایک بندے کو چن لیا، جس کی رسالت کسی زمانے اور مکان کی محتاج نہیں، بلکہ پورے زمانے اور پورے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی رسالت کو چن لیا. اسی لیے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہوں. تو اس سے پہلے رسولوں کی جو رسالت تھی وہ کسی زمانے مکان تک تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ زمان و مکان سے ماوراء ہے. اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب آپ کی رسالت زمان و مکان کے ساتھ قید نہیں کہ جی آپ کی زندگی تک تھی یا آپ کے اس خاص زمانے کے لوگوں تک تھی، اب جس کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہے تو پھر اس کی تعلیم میں بھی اتنا اثر ہوگا نا کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے وہ تعلیم فائدہ مند بھی ہونی چاہیے. آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو کھانا دیا جائے اور آپ کو کھانا دے کر کہا جائے کہ بھئی اب یہ پورے مہینے کا راشن ہے. اب وہ راشن اس قدر ہو بھی تو صحیح نا کہ آپ کا پورا مہینہ اس میں گزر سکے. اب بلا تشبیہ اور بلا تمثیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، آپ کے جتنے بھی فرمودات ہیں، قیامت تک کے لیے حجت ہیں. یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی یہ آپ کے زمانے کے بعد آج ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو آپ کی تعلیمات جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے. اب یہاں سے سب سے اہم اور بنیادی بات کیا ہے کہ صرف شخصی احترام نہیں، شخصی عزت و عظمت نہیں. مثلا آپ دیکھیں گے بڑے بڑے غیر مسلم اکابرین، شعراء، سائنسدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کو غیر مسلم شعراء، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ چند ایک غیر مسلم نے چند اشعار پڑھے اور وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی شخصی عزت احترام نہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل تقاضا یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مانا جائے. جو تعریف ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کی تعریف ہوتی ہے، آپ کی ذات کی تعریف ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اور ایک قدم آگے بڑھائیے. صرف آپ کی شخصیت کی تعریف، آپ کی عظمت کی صرف تعریف نہیں، بلکہ رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کو مانا جائے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ تو شاعر ہیں، وہ تو لکھاری ہیں، لکھنے والے لکھ دیتے، انہوں نے لکھ دیا. لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے، ایک بندہ یہ تسلیم کرتا ہو کہ اس کائنات کی ایک واحد ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر بھی مانتا نہ ہو، پھر بھی آپ پر ایمان نہ لاتا ہو، تو پھر دو باتیں نا، کہ وہ آپ کی شخصی عظمت کا تو قائل ہے، آپ کی ذات کا احترام تو کرتا ہے، لیکن آپ کی تعلیم کو نہیں مانتا. اس لیے کہ آپ کی تعلیم کو مانتا ہو تو پھر آپ کو محمد بن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مانا جائے. اب اس میں جو دوسری رائے ہے نا وہ کیا ہے، وہ سمجھنی جو آج کا اہم جو موضوع ہے. اس موضوع کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، اگر ساری دنیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین انسان مان کر خراج تحسین پیش کرنے میں لگ جائے، لیکن آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرے،
تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ نقطہ ہے. آپ کی عظمت کا اقرار ایک طرف، آپ کی رسالت کا اقرار ایک طرف. آپ کی رسالت کا اقرار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی تعارف کروایا وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کروایا. تو اب جب ہم اللہ کی طرف سے آپ کو مبعوث مانیں گے، رسالت کی تعلیم، رسالت کا اقرار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. تو اب اس کے بعد ابہام کوئی نہیں رہے گا کہ جی آپ کی تعلیمات میں ہم کہیں گے جب ہیں ہی رسول اللہ کی حیثیت سے تو پھر اس تعلیم کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے لازمی ہے. کیوں؟ ہمیں ایک نقطہ قرآن نے دیا کہ یہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تحت بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس میں بڑی ایک حدیث بڑی مشہور ہے، ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا کرتے تھے. رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، جو بھی آپ ارشاد فرماتے اسے احاطہ تحریر میں لے آتے، لکھ لیتے. تو ساتھیوں نے کہا کہ تم ہر چیز جو سنتے ہو رسول اللہ علیہ السلام سے سب لکھ لیتے ہو؟ کہنے لگے جی لکھ لیتا ہوں. تو قریش کہنے لگے، جو لوگ تھے، کہ وہ تو انسان ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، اس لیے تم لکھا نہ کرو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا. کچھ دن گزرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، فرمایا تم لکھا کرتے تھے؟ جی لکھا کرتا تھا. اب نہیں لکھ رہے؟ جی فلاں فلاں نے ایسے ایسے کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مغالطوں کو ایک جملے میں دور کر دیا. فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. فرمایا لکھا کرو اے عبداللہ، اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. کیا کوئی انسان اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود یہ کر سکتا ہے کبھی؟ کیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری زبان سے جو نکلے وہ حق ہے، اسے لکھ لو؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو یہ بات واضح کر رہی ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ منزل من اللہ ہے. صرف قرآن ہی نہیں بلکہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. تو جس کا لفظ حکم کے مطابق ہے اس کا عمل بھی اللہ کے حکم کے ہی تحت ہوگا نا. اب یہاں پر مغالطہ یہ ڈالتے ہیں کہ جی صرف فرض پڑھ لو، سنتیں چھوڑ دو. تو سنتیں پڑھی کس نے؟ ان کا حکم کس نے دیا؟ تو پھر آپ رسول اللہ علیہ السلام کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ ہماری تو حیثیت ہی نہیں کہ ہم یہ سوال کریں کہ جی آپ نے اس کا حکم دیا نہیں دیا، آپ نے خود کیا. بھئی آپ نے خود بھی کیا تو ہمارے لیے حجت ہے نا کہ جی آپ نے کیا. تو جب آپ رسول اللہ کی حیثیت سے ہیں ہمارے لیے تو پھر ہمارے لیے آپ کا ہر عمل حجت ہوگا اور ہمارے لیے اس کا کرنا ایمانی تقاضا ہے. ہم یہ سوال نہ کریں کہ جی ہمارے لیے لازمی ہے کہ نہیں لازمی، ہمیں یہ سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں. تو اب جب ہم نے یہ بات مان لی، یہ بات واضح ہو گئی، قرآن نے فرما دیا بھئی جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو اب سب سے بڑی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ آج جو غیر مسلم اور یورپ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جی آپ ایک انسان ہیں اور آپ کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے. یورپ سارا اسی پہ زور دے رہا. اس کا زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے اس کو تفریق کرتا ہے اس میں، اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ساری کی ساری تعلیمات یہ ایک انسانی دماغ کی کاوش ہے. ان کی ابتدا اگر مان لی جائے
کہ یہ ساری تعلیمات آپ کی اپنی دماغ کی کاوش ہے، آپ کی اپنی فہم کا نتیجہ ہے، تو پھر اس سے آگے کیا سٹیپ وہ لیتے ہیں کہ جی جب یہ انسانی کاوش ہے تو پھر اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے پہلی حیثیت ہی بالکل واضح کر دی تاکہ اگلا یہ جملہ نتیجہ نکل ہی نہ سکے۔ پہلی حیثیت کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ کی حیثیت۔ اب جب رسول اللہ کی حیثیت سے مان لیں گے تو پھر آگے یہ چونکہ چنا کے ختم، پھر اس کی ہمیں کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی کہ جی آپ کی تعلیمات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی تعلیمات کو ہم نہ بھی مانیں تو گزارا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ کی تعلیمات سے انکار کر کے گزارا نہیں ہو سکتا، اس کو مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن واضح کر رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ اسلام کیا ہے؟ ہمارے پاس اسلام کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ اسلام، جس کی تعلیم دی وہ اسلام، جس کا حکم دیا وہ اسلام۔ تو قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے اس کے علاوہ کچھ چاہو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ چاہو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر واضح طور پہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ اب آپ یہاں بڑی اہم بات کہ خواہش پہ تو کوئی زور نہیں چلتا، خواہشات پہ تو کوئی زور نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی خواہشات بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع کر لو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم مومن نہیں۔ تو جس ہستی نے ہمیں خواہش بھی اپنے دین کے تابع کرنے کا حکم دیا، پھر آگے کیا رہ جاتا؟ اب ہم جو خواہش کر رہے ہیں اس خواہش کے بارے میں یہ سوچیں کیا یہ ان کے دین کے مطابق ہے، ان کے حکم کے مطابق ہے؟ اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اگرچہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جی یہ جو سب سے بڑا جو پروپیگنڈا جس سے آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ جو یہ سنتیں ہیں ان کا حکم کہاں پر لکھا ہے، ان کا حکم کہاں پر ہے۔ اچھا آپ انہیں جواب دیتے ہیں کہ جی فجر کی 2 سنتیں موقدہ، ظہر کی 4 اور 2 موقدہ، مغرب کی 2 موقدہ، عشاء کی 2 سنتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کر لے گا اللہ اسے جنت میں محل عطا کریں گے۔ اچھا اب اس سے بڑا حکم کہاں لکھا ہے؟ لکھا کہاں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن فرما رہا دوڑو، کس کی طرف دوڑو؟ رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کی طرف دوڑنے کا حکم قرآن نے دیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کر لو گے تو وہاں اب دوڑے گا تو وہی جس کا وہاں پہ اثاثہ ہے، دونوں کو ملا دیں تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی کہ جی ہم نے صرف فرض ہی پڑھنے۔ یہ انہی کا بویا ہوا بیج ہے جس میں وہ پھر اختلاف کی راہ نکل آتی ہے۔ یہاں تو یہ ہستی اس قدر یہ مقام نازک ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ دین اپنے ماننے والوں کے لیے کتنا حساس ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، تو نبوت کے لیے جن جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے وہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں۔ ایک بات، دوسرا فرمایا جہاں سے عمر گزرے شیطان رستہ چھوڑ دے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس کیا لے کر آتے ہیں؟ تورات لے کر آتے ہیں، جس کے بارے قرآن بیان کر رہا ہے فیہا ہدن و نور، کہ اس میں ہدایت بھی ہے اس میں نور بھی ہے۔ وہ نسخہ لے کر رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ باتیں ہیں اچھی ہیں، اس میں سے اچھی باتیں میں وہ اس کو پڑھ لوں لے لوں۔ اب کتاب بھی دیکھیں اور کتاب لانے والا بھی دیکھیں، دونوں کی عزت و عظمت بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بھی یہود و نصارہ جیسی پریشانی کا شکار ہونا چاہتے ہو؟
جو جملہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جملہ بڑا اہم ہے. لو کان موسیٰ حیا، فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری پیروی کے دوسرا راستہ ان کے پاس بھی نہیں تھا، میری ہی پیروی کرتے. اب واضح ہو گیا کہ ایمان بالرسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات کے تابع کر لیا جائے. جب خواہشات بھی ان کے تابع ہو جائیں گی تو پھر رسول اللہ کی جو حیثیت ہے، کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ کرنا. تو ایمان بالرسالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو منزل من اللہ مانا جائے. جب ہم منزل من اللہ مان لیں گے تو پھر وہ سارے کے سارے ابہامات جو آج یورپ نے، جو وہاں کے غیر مسلموں نے اٹھائے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. دوسری بات بڑی اہم کہ آپ کی عزت و عظمت کا صرف اقرار نہیں، زبان سے آپ کی شخصی عظمت کا اقرار نہیں، بلکہ اس کو عملاً اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ دین ہے. ایک آدمی ایک کنارے پر بیٹھ جائے اور کہے جی میں رسول اللہ علیہ السلام کو مانتا ہوں، آپ کی ذات کو مانتا ہوں، آپ کی عظمت کا قائل ہوں، آپ کو سب سے اعلیٰ مانتا ہوں، لیکن آپ کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا، تو پھر بتائیے وہ فلاح پا جائے گا؟ تو پھر اصل معاملہ یہ ہے کہ ایمان بالرسالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ساری باتوں کو مانا جائے اور ان ساری باتوں کو سمجھا جائے. پہلی شریعتوں کو منسوخ مانا جائے، پہلی شریعتوں کو ہر حالت میں آپ کی توقیر اور احترام کیا جائے، آپ کی اطاعت و اتباع کی جائے، آپ کی ذات پر ایسا ایمان لایا جائے اور آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی